अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। शायरी का मुदीर मैं शहाब अख्तर आज किताब दोस्ती के तहत फिर से अदब की महफ़िल में हाज़िर हैं। आज उस खाके की दूसरी कड़ी मैं पढ़ने जा रहा हूँ जो प्रोफेसर गज़फ़र साहब ने शमसलान फ़ारूकी साहब के लिए लिखा है, जिसका उन्वान है जिसका रंग रंगे बहार है। इसकी पहली किस्त का वीडियो शामिल है, ये दूसरी किस्त, और जहाँ तक वहाँ उस वीडियो में पढ़ा गया उससे आगे मैं इसे शुरू कर रहा हूँ। ये इसी तहज़ीब का एक रंग है कि वो इंसानी रिश्तों को अस्तवार रखता है। मेरे वालिद के इंतकाल की ख़बर अखबार में छपी तो बेशतर मेरे मुतलकीन ने वो ख़बर पढ़ी, मगर मेरे पास ताज़ियत का सिर्फ़ एक ख़त आया और वो ख़त इस शख्स का था। इस ख़त में उसने न सिर्फ ये कि इज़हार अफसोस किया बल्कि इसाले सवाब की मुझे सूरतें भी बताईं। मुझसे तो इसका रिश्ता अदब का था, मगर मेरे वालिद से इसका क्या रिश्ता था। फिर भी उसने उनके लिए, उनके माग़फ़रत के लिए सोचा, और सिर्फ सोचा ही नहीं, मुझे ताकीद की कि मैं माग़फ़रत के लिए क्या क्या करूं। ये वो कदरें हैं जिनसे इंसानियत ज़िंदा है। जो इन कदरों की कदर करता है वो कैसे किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये रंग क्योंकर आँखों को नहीं भाएगा। ये वो रंग है जो रिश्तों की रगों में खून दौड़ाता है, जज्बों को हरारत पहुंचाता है और मोहब्बतों को मरने नहीं देता। आम तौर पर तारीफ़ मुँह पर की जाती है और ख़ामियाँ पीठ पीछे बयान की जाती हैं, मगर वो शख्स ख़ामियाँ भी इसी तरह मुँह पर गिनवाता था जिस तरह खूबियों का बखान करता था। उसका ये बेबकाना अम्ल बहुतों को अच्छा नहीं लगता, मगर जो लोग इस बेबाक तर्ज इजहार की मौनियत और अफादियत को समझते हैं वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते, बल्कि इस अम्ल की कदर करते थे कि इसका ये अम्ल मुगालते की लानतों और खुशफहमियों के कर्ब से बचा लेता था। इसका ये रवैया फ़नकार को दोबारा सोचने का मौका देता था, जिससे वक्त रहते भूल की सुधार हो जाती और कमज़ोर तहरीर भी बेहतरीन बन जाती, या कम से कम बेहतर बनने के अमल से गुज़रने लगती। इसका ये अमल बेशक कभी कभी जारहाना लगता, मगर साहब तख्लीक के हक़ में अक्सर मौलाना साबित होता। उसके इस बेबाकाना अम्ल के दर्जनों वाक़यात हैं, मगर मैं सिर्फ़ एक वाक़या सुनाऊंगा, वो भी इसलिए कि इसके इस अम्ल की दवादात का अंदाज़ा हो सके और इस हकीकत का एहसास भी कि सच बोलने वाला हज़रत यज़दा में भी चुप नहीं रह पाता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार सज्जाद हैदर यल्दरम की याद में एक सेमिनार हो रहा था। इस सेमिनार में वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मेम्बरान के हमरा यल्दरम के एजाज़ुन में कुर्तुलन हैदर भी शामिल थी, तशरीफ़ फरमा थे। कलीदी खुतबा पढ़ते हुए इस शख्स ने फरमाया, यल्दरम चौथे दर्जे के अदीब थे। ये ऐसा जुमला था कि जिसके सुनते ही महफिल पर सन्नाटा छा गया। बाद चेहरों के रंग मुतगीर हो गए, सफ़ों में चहमुगैयाँ शुरू हो गईं, मगर वो महफिल की सूरत हाल की परवाह किए बगैर अपने इस जुमले की तस्रीह करता हुआ आगे बढ़ गया। अगर कोई दूसरा होता तो यकीनन ऐनी आपा का ख्याल रखता और उसके सामने ये जुमला नहीं बोलता, या कम से कम इस वक्त उसे हज़फ कर देता या उस बात को किसी और तरह से बयान कर देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो समझा और यल्दरम की अदबी कद के बारे में जो कुछ महसूस किया, बग़ैर किसी लाग लपेट के साफ साफ कह दिया। उसे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट या दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि उसके मिजाज बेरया में मसलहत या मुनाफ़क़त का कोई खाना मौजूद नहीं था। बलाशबा वो बड़ा आलिम था और इतना पढ़ रखा था जितना कि आलिमों का एक आलिम भी नहीं पढ़ पाता, और पढ़ा भी इस तरह जिस तरह नाम महबूब पढ़ा जाता है, खुशू खुजू, मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम, तजस्सुस, इन्हमाक, इस्तग़फ़ार और रमूज़ औक़ाफ़ के साथ। ऐसे इन्हमाक व
تراک کے ساتھ کہ آنکھوں میں جو لفظ آیا ذہن و دل پر نقش ہو گیا، اور نقش بھی اس طرح کہ پس نوش کا نقشہ بھی ابھر آیا۔ اس کی تحریریں بتاتی ہیں کہ وہ بن السطور کو بھی پڑھتا تھا اور وہاں سے بھی معنی و مفہوم کے موتی نکال لاتا تھا۔ مختلف موضوعات و اصناف کو محیط اس کے نگاہ رسات اس حقیقت کی بھی غمازی کرتی ہیں کہ اپنی زبان کی شاید ہی ایسی کوئی تحریر ہو جو اس کے دائرے نگاہ میں نہ آئی ہو، مگر عجیب بات ہے کہ ذہن میں ذخیرہ علوم اور عالمانہ لفظیات کی بہتات کے باوجود اس کی تحریریں علمیت یا علمی اصطلاحوں سے بوجھل نہیں ہوئی۔ یہ اس کے اس طریقہ کار کا کمال ہے جس میں منطق کے منتر پڑھے جاتے ہیں اور اس منتر کی پھونک سے لفظ و معنی کے گرہیں سرک جاتی ہیں، گانٹھیں کھل جاتی ہیں اور گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، جس میں استدلال کی ایسی طلسمی چھڑی گھمائی جاتی ہے کہ جس کے لمس سے سکالت موم کی طرح پگھل جاتی ہے۔ اظہار و ابلاغ آسان، سہج، رواں اور قابل فہم ہو جاتا ہے۔ اہم و ابہام والے افکار بھی سہل ممتنع میں بدل جاتے ہیں۔ ہماری زبان میں یہ انداز نظر بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ زبان کا پکا تو وہ بہت تھا، اور ایسا پکا کہ اس کی تحریریں تو سند بنتی ہی تھیں، تقریریں بھی مسناد کا درجہ حاصل کر لیتی تھی۔ زبان کا وہ ایسا پکا ہے کہ اس نے جس کے ساتھ بھی پیمان باندھا پورا کیا۔ زبان سے، بیان سے، بدیع سے، معافی سے، معنی سے، عروض سے، داستان سے، ناول سے، افسانے سے، غزل سے، نظم سے، رباعی سے، تنقید سے، تحقیق سے، تقریر سے، تصریح سے، تجزیے سے، تبصرے سے، تدوین سے، تاریخ سے، تہذیب سے، فرہنگ سے، میر سے، غالب سے، اقبال سے، داغ سے، فیض سے، فراق سے، خلیل سے، شہریار سے، یا جس سے بھی وعدہ کیا نبھایا، مگر وہ زبان کا جتنا پکا تھا اتنی ہی کان کا کچا بھی تھا۔ اتنا کچا کہ کان میں کوئی بات داخل ہوئی نہیں کہ خلبلی مچ گئی، آن کی آن میں موم پگھل گیا، لوئیں گرم ہو اٹھی، ایسا شدید رد عمل ہوا کہ منہ سے گالیاں تک نکلنے لگیں۔ اس شدید اور فوری رد عمل کی وجہ اس کے زود ویسی ہو سکتی ہے، یا پھر اس کا وہ معصومانہ مزاج جو ایک ایک کو سچا سمجھتا ہے اور کسی پر بھی آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا ہے۔ بہرحال اس کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی گالیاں بری نہیں لگتی۔ لوگ اس کی گالیاں سن کر بدمزہ نہیں ہوتے بلکہ مزے لیتے۔ کچھ لوگ تو مزے لینے کے لیے اس کے کان میں کچھ نہ کچھ ڈالتے بھی رہتے، اس لیے کہ رد عمل میں نکلنے والی گالیاں برجستہ شعروں اور برمحل ادبی فکروں سے کم پرلطف نہیں ہوتی۔ دراصل اس کے دشنام لذیذ پکوانوں کے طرح چٹپٹے اور مزیدار ہوتے۔ جی چاہتا کہ گالیوں کے پکوان پکتے رہیں اور کانوں میں مزہ گھلتا رہے۔ یہاں لب کے شیریں ہونے کی بات نہیں بلکہ گالیوں کی مٹھاس کی بات ہے۔ اس کی گالیاں سنتے وقت کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ واہ واہ مرحبا کے ساتھ ساتھ مقرر ارشاد بھی کہا جائے، مگر حد ادب اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کی گالیاں اس لیے بھی اچھی لگتی کہ وہ دلچسپ اور پرلطف ہونے کے ساتھ ساتھ بے ضرر بھی ہوتی ہیں، اور بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں شخصیتوں کی سبھی بھی ابھر آتی۔ بہت سے لوگ بڑے بن جانے کے بعد آدمی نہیں رہ پاتے، یا تو وہ آدمی کے زون سے نکل جاتے ہیں یا اپنے آدمی کو دبا دبا کر مار ڈالتے ہیں، مگر اس شخص نے بڑے ہو جانے کے بعد بھی اپنے آدمی کو زندہ رکھا، اسے مرنے نہیں دیا۔ اس کے اندر کے زندہ آدمی کے قصے تو بہت ہیں، مگر میں یہاں صرف ایک قصے پر اکتفا کروں گا کہ اختصار میرے خاکے کی مجبوری بھی ہے۔ ایک بار میں اپنے ایک سیمینار کے لیے اس شخص سے پاس یہ درخواست لے کر گیا کہ وہ افتتاحی جلسے میں مہمان خصوصی بننے کی رضامندی دے دیں۔ میری درخواست سن کر اس نے خود میرے سامنے ایک درخواست پیش کر دی۔ غضنفر، میں نے مانا کہ مہمان خصوصی کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، مگر اس بار میں تمہارے پروگرام میں صدر بننا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم جسے صدر بنانا چاہتے ہو اسے مہمان خصوصی بنا دو۔ سبب پوچھنے پر جواب ملا، ایک پرانا حساب چکانا ہے۔ میں حیران ہوا تو وہ خود ہی تفصیل بتانے لگے۔ دراصل یہاں کی ہر محفل میں اپنی طبی بزرگی کے سبب وہ شخص کی صدارت فرماتا ہے، اور اپنی صدارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر اپنی یا وہ گوئی اور طنز و تریز کے کمان میری طرف تان دیتا ہے۔ صدر کے بعد بولنا چونکہ آداب محفل کے خلاف ہے، اس لیے میں تیر کھا کر بھی چپ رہ جاتا ہوں۔ اس بار چاہتا ہوں کہ تیر میں چلاؤں اور سارا ترکس اس پر خالی کر دوں۔
اس بڑے آدمی میں عام آدمیوں والا یہ عمل کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنے اس عمل سے آسمان پر پہنچا ہوا آدمی بھی زمین پر نظر آتا ہے اور اپنا کوئی سنگی ساتھی محسوس ہوتا ہے۔ اس بات کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کا یہ عمل شمس کو عرش سے فرش پر اتار کر فاروقی بنا دیتا ہے، اور فاروقی بنتے ہی وہ دلوں کے اور قریب آ جاتا ہے، اور فاروقی بنتے ہی وہ دلوں کے اور قریب آ جاتا ہے۔ یہ خاکہ پروفیسر غضفر صاحب کا شمس خان فاروقی صاحب کے لیے ہے۔ میں شہاب اختر، شاعری کا مدیر، جھریا، دھنباد، جھارکھنڈ سے۔ آج اس محفل میں بس اتنا سا۔